بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ زکوٰۃ سے متعلق چند اہم مسائل۔ پہلی قسط، زکوٰۃ کی ادائیگی میں قمری سال کا اعتبار ہوگا، شمسی سال کا نہیں۔ جب حضرات کو معلوم ہے نا کہ 30 سال میں ایک سال کا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس لیے جو شمسی سال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو گویا کہ 30 سال میں اس کی ایک سال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ شمسی سال 30 سال میں ایک سال کا فرق پڑ جاتا ہے، تو لہذا یہ اصول ہے کہ قمری سال سے زکوٰۃ کا اعتبار کیا جائے گا۔ رمضان مبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی یہ عنوان ہے۔ یوں تو زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد جلد سے جلد ادا کر دینی چاہیے، یا کم سے کم زکوٰۃ کے پیسے الگ کر دینا چاہیے، لیکن اگر زکوٰۃ رمضان ہی میں فرض ہو یا پہلے فرض ہوئی لیکن ابھی تک ادا نہیں کی تو بہتر ہے کہ رمضان میں ادا کریں۔ حدیث میں کوئی صراحتاً رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کی صراحتاً کوئی ایسی بات نہیں ملتی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کیا کرو، کیونکہ جس کا جب سال پورا ہو جائے وہ زکوٰۃ ادا کر دے، رمضان کا انتظار نہ کرے، کیونکہ جو امت میں مستحق لوگ ہیں ان کو تاکہ پہنچ جائے مال اور ان کی پریشانی دور ہو جائے، لہذا رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ زیادہ تر اس رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے رمضان میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہاری زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا ہے، الا ان شہر زکاتکم قد حضر۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ زیادہ تر اسی ماہ مبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ موطا مالک میں روایت موجود ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس روایت کا کہ کسی کی یہ زکوٰۃ مطلب کسی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی 5 مہینے پہلے رمضان سے 6 مہینے پہلے تو وہ تاخیر کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ سوال، اگر کسی کو یاد نہیں رہا کہ وہ صاحب نصاب کب ہوا تھا تو کیا کریں؟ یاد ہی نہیں ہے کہ میں صاحب نصاب کب ہوا تھا اور غفلت میں اس نے چند سال گزار دیے۔ جواب یہ ہے کہ گمان غالب پر عمل کرے۔ گمان غالب کے موافق جس وقت وہ صاحب نصاب ہوا تھا تو اس کے اسی اعتبار سے زکوٰۃیں ادا کرنی چاہیے، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃیں ادا کریں۔ گمان غالب سے سوچ لیا جائے یا قرائن سے اندازہ لگایا جائے، احتیاطاً کچھ زیادہ ہی مدت لگائی جائے۔ جی، مثلاً اگر 2.5 سال گزر گئے، گمان ہو تو 2.5 سال گمان ہو تو 3 سال سمجھ کر، 3 سال کا گمان ہو تو 4 سال سمجھ کے زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے، دنیا میں بھی برکات آتی ہیں اور آخرت میں بہت اونچی درجات نصیب ہوتے ہیں، اور اگر کمی رہ گئی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی عقاب عذاب آتا ہے مختلف صورتوں میں، اور آخرت میں تو پھر بہت دردناک عذاب ہے۔ ایک عنوان ہے، بغیر بتائے زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے؟ ایک شخص ہے، وہ اپنے بھائی یا بہن کو یا خالہ کو یا پھپھی کو یا کسی بھی مستحق کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، زکوٰۃ کا بتا کے نہیں دیتا کہ یہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ جو اگلا جب لے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ بات اچھی نہ لگے، اور وہ مستحق تو ہے، مستحق ہے، لیکن وہ جب اس کو یہ کہ یہ زکوٰۃ لے لو تو وہ اچھا نہیں سمجھے گا کہ مجھے اس طریقے سے دے رہے ہیں، وہ کہ خفت محسوس کرے گا، تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں یہ نیت کافی ہے کہ میں اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ اور زکوٰۃ اگر اپنے رشتہ داروں کو دی جائے تو اس میں ثواب زیادہ ہے، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کن کن کو نہیں دی جا سکتی، ایک سوال ہے،
اصول اور فروع اور آپس میں میاں بیوی زوجین نہیں دے سکتے، باقی تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اصول سے مراد والدین، باپ، دادا، پردادا، نانی، دادی، اور فروع سے مراد اولاد، اولاد کے اولاد، چاہے بیٹے ہوں بیٹوں کی اولاد، یا بیٹی ہوں بیٹی کی اولاد، اور آپس میں زوجین نہیں دے سکتے آپس میں ایک دوسرے کو، باقی تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔